السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم، اس وقت جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، ہم سب ان حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ زیادہ بات نہیں، صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ابھی جو وقف کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ وقف کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس پر یہ قبضہ کرنا چاہتے، جس کو یہ ہڑپ لینا چاہتے، جس کو اپنے قبضے میں لے لینا چاہتے، جس پر یہ اپنا سکہ جمانا چاہتے، شاید ان کو پتہ نہیں، ان کو خبر نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شاید کسی نے غلط جگہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ وقف کا مسئلہ بالکل اسی طرح ہے، انہوں نے غلط جگہ ہاتھ رکھ دیا۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان قوم وہ زندہ دل بیدار قوم ہے، وہ قوم ہے جو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی ہستی کو مٹانے کے لیے تیار ہے، اپنی نسلوں کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ برداشت نہیں ہے کسی بھی حال میں کہ مدارس اسلامیہ سے، مساجد سے دستبردار ہو جائیں۔ مسلمانوں کو یہ برداشت نہیں ہے، یہ جو مدارس اسلامیہ قائم کی گئی بزرگان دین کے طرز پر، یہ جو مدارس اسلامیہ جہاں اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے قائم کی گئی، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اسلام کے پیغام کو، اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے جو مدارس اسلامیہ قائم کی گئی، جہاں الفت و محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں ایک دوسرے کے احترام کو سکھایا جاتا ہے، جہاں ایک دوسرے کے حقوق کو بتایا جاتا ہے، جہاں بوڑھوں کا احترام کیسے کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنی ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، جہاں یہ تعلیم ہوتی ہو مدارس اسلامیہ میں، اگر کوئی ان کی طرف انگلی اٹھائے تو ان مسلمانوں کو برداشت نہیں ہے بالکل بھی کہ وہ مدارس اسلامیہ کو اسی طرح چھوڑ دیں اور انگلی اٹھانے والے کو کچھ نہ کہیں۔ مسلمان وہ زندہ قوم ہے، وہ زندہ وہ بیدار قوم ہے مسلمان، وہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں۔ مسلمانوں کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ ان کے مزارات کو چھین لیا جائے، ان کے عیدگاہ کو چھین لیا جائے، ان کی قبرستان کی زمینوں کو ہڑپ کر لیا جائے، ہرگز مسلمانوں کو یہ گوارا نہیں ہے۔ مسلمان وہ زندہ دل قوم ہے جو اپنے حق کو لینا جانتی ہے، اپنے حق کو چھیننا جانتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمین پر قانون بنا رہے ہیں، ارے ہماری زمینیں ہیں، ہماری جائیداد ہیں، ہماری ملکیت ہے، کون ہوتے ہو تم اس پر اپنا قانون بنانے والے، اپنے حکم کو نافذ کرنے والے؟ کوئی حق تمہیں نہیں ہے۔ یہ کوئی اذان کا مسئلہ نہیں ہے کہ تم نے کہہ دیا کہ مائک اتار دو تو ہم نے مائک اتار دیا، ہم تو بغیر مائک کے بھی اذان دے دیں گے، ہماری اذانیں ہو جائیں گی۔ لیکن یاد رکھنا، یہ وقف کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو نجی مسئلہ ہے، جو ہمارا ایک حق ہے۔ اگر ہمارے حق کو کوئی دبائے گا تو ہم اپنے حق کو چھیننا بھی چاہتے ہیں۔ یہ وقف کا مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ روز اول سے لے کر صبح قیامت تک یہ وقف کا مسئلہ چلتا رہے گا۔ زمینیں وقف ہوتی رہیں گی اللہ کے نام پر، زمینیں جائیدادیں اپنی ملکیت کو ہم اللہ کی محبت میں وقف کرتے رہیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وقف کیا، صدقات و خیرات کیے، حضرات صحابہ کرام نے کیا۔ قرآن نے کہہ دیا انفق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہماری شرعی چیز ہے، دینی مسئلہ ہے، ہم اس میں کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، میں آپ کو بتا بھی دینا چاہتا ہوں، بڑی خوشی ہے مجھے بھی جان کر، آپ کو بھی جان کر خوشی ہوگی کہ مسلمانوں نے نہ ذات کو دیکھا، نہ برادری کو دیکھا، نہ مذہب کو دیکھا، نہ فرقوں کو دیکھا، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ مسلک اہل حدیث،
نہ جماعت اسلامی بلکہ تمام کے تمام تنظیموں کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر کے اس بل کو رد کیا، اس بل کے خلاف آواز بلند کی اور اس بل کو واپس لینے کی مانگ کی۔ اس لیے مسلمانوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، بڑی خوشی کی بات ہے آپ نے ایک ہو کر، متحد ہو کر، یکجہتی کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ اس بل کا رد کیا، اس بل کو واپس لینے کی مانگ کی۔ اور آئندہ بھی مسلمانوں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ ہم نے آج رد کر دیا ہو گیا۔ جب تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا ہم اسی طرح اس کو رد کرتے رہیں گے، اس کے مذمت کو بیان کرتے رہیں گے، اس کے خلاف آوازیں بلند کرتے رہیں گے۔ اور آئندہ بھی جس طرح آج ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک آواز پر لبیک کہا اور بڑی تعداد میں ہم نے کامیابی حاصل کی اور ای میل بھی کیے ہم نے جے پی سی کو، ان کو بھی بتا دیا دیکھ لو ہمارے حوصلے کو، ہمارے جذبات کو دیکھ لو۔ اسی طرح آئندہ بھی جب بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہمیں آواز دے، ہمیں پکارے، ہمیں آگے بڑھ کے حصہ لینا ہے، ہمیں ان کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ جس طرح کے بھی حالات بڑھیں گے، جیسے ہمارے بڑے مشورے دیں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ ہمارے اکابر، یہ امت کے اکابر بڑے الحمدللہ اللہ کی طرف سے انعامات ہمارے لیے بڑے امانت دار ہیں، سچے ہیں۔ ان کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کے قدم سے قدم ملا کر، ان کی آواز میں آواز ملا کر ان کے حوصلے کو بلند کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ مسلمانوں، جب بھی کوئی اسلام کے خلاف آواز آئے ہمیں ایک ہو کر، متحد ہو کر، یکجہتی کے ساتھ، ہمیں نہیں دیکھنا کون بریلی کون دیوبندی، ہمیں نہیں دیکھنا کون اہل حدیث کون جماعت اسلامی، بلکہ تمام کے تمام فرقہ اسلامیہ ایک جگہ جمع ہو کر ہم انشاءاللہ باطل کے خلاف آواز بلند کریں گے، اسلامی قانون کی حفاظت کریں گے۔